عقر کے بچے کوئی زیادہ ذہین نہیں ہے، تو عقر کا خیال ہے کہ ان بچوں کو حافظ نہیں بنانا چاہیے، حافظ بنا کر خواہ مخواہ آزمائش میں ڈالنا مناسب نہیں، کیونکہ بھول جانے پر وعید ہے، اس لیے زیادہ ذہین بچوں کو حافظ بنانا بہتر ہے۔ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ صحیح تو سوچ رہے ہیں آپ، لیکن حفظ اگر بچوں کی عمر کم ہے تو حفظ شروع کرا کے دیکھو، کبھی ذہانت کے بجائے اللہ اپنے فضل سے دے دیتا ہے یہ نعمت، تو اس لیے شروع کرا کے دیکھو۔ شروع کرانے کے بعد تھوڑا سا ناظرہ واظرے میں پتہ چل جائے گا، اس میں نہ چلے، ایک آدھ پارہ حفظ کرنے میں پتہ چل جائے گا کہ بھائی دماغ کی کیپیسٹی کتنی ہے، بن سکتا ہے حافظ یا نہیں بن سکتا۔ یہ تو صحیح ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو حفظ میں زبردستی کر کے عمر خراب کی جائے، بہت نادانی اس سلسلے میں لوگ کر رہے ہیں، بچوں کو حافظ بنانے کی آرزو میں بچوں کی پوری زندگی برباد کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر رہے ہیں کہ بچے کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے، کیسے جیے گا، کیسے زندگی گزارے گا، ان کو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، صرف میری خواہش ہے بچہ حافظ ہو جانا، بس میری خواہش ہے بچہ حافظ ہو جانا، ختم۔ اور اس میں بچے کی عمر 18 برس ہو گئی، 19 برس ہو گئی، 20 برس ہو گئی، اب دنیا کا نہ دین کا، نہ عالم بن سکتا، نہ ایجوکیشن حاصل کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیا فائدہ ہے بھائی؟ یہ بچوں پہ ظلم ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے جو خیر خواہی کرنی چاہیے تھی، اس میں آپ نے خیانت کی اور اس کی عمر کا کھلواڑ کیا، یہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں، بچے کا سعادت حافظ بننا سعادت مندی ہے، اس کے لیے بھی باپ کے لیے بھی، تو شروع کرا کے دیکھو، چل رہا ہے آرام سے، اور اپنی مناسب عمر میں 12-13 برس میں حافظ بن سکتا ہے، بنا دو۔ اتنی عمر میں نہیں بن پا رہا ہے تو پھر اس کو روک دو اور اسے عالم بناؤ، یا دنیا کے اعتبار سے کوئی تعلیم دلا کر کسی قابل بناؤ، گریجویٹ بناؤ، اس کو کوالیفائڈ بناؤ، لیکن یہ ہے کہ اس کو حفظ کی شوق میں بالکل بے سہارا کر دینا، یہ بہت بڑے خیانت کی بات ہے۔ بہت سے بچے آج ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے، کسی کام کا نہیں رکھا ان کو، اور جو اتنی لمبی عمر میں حافظ بنتے ہیں، حافظ بھی نہیں بنتے، زبردستی بنا رہے ہیں کھینچ تان کے، وہ حافظ بھی نہیں بنتے، یعنی نہ تراویح سنانے کے قابل ہیں، نہ ان کو قرآن یاد ہے، بڑی عمر میں جا کے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب نہ دنیا کی تعلیم، نہ دین کی تعلیم، نہ حافظ، کچھ بھی نہیں، نرا نکما جاہل بنا دیا اس کو۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار ماں باپ ہیں، اور بعض مدرسوں کے ناظم بھی ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں، اسٹرینتھ دیکھتے ہیں، ارے یہ بچہ دوسرے لائن میں چلے جائے گا تو بچے کم ہو جائیں گے مدرسے میں، لہٰذا رہنے دو، عمر گزر رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہا ہے، رہنے دو مدرسے میں۔ تو اس کو مدرسے میں رکھ کر کے، دفتر کے پیالیاں دھلا کے، مہمان نوازیاں کرا کے، صفائی وفائی کے کام لے کے اس کی عمر برباد کر کے، اب جب 20-22 سال 23 سال کا ہو گیا تو کسی کام کا نہیں رہا، وہ سب کو دل میں برا بھلا کہتا ہے کہ میرے بڑوں نے میری زندگی برباد کر دی، کسی کا نہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے، کسی کی زندگی سے کھیلنا ہے، کسی کی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا ہے۔ ماں باپ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، اس مدرسے والے کر رہے ہیں تو بھی غلط کر رہے ہیں۔ ایک ایج ہے 13 سال کی عمر، 14 سال کی عمر، بہت سے بہت، اس عمر تک بچے کو حافظ بننے کی امید ہے تو بنا لو، نہیں ہے تو اب اس کو دوسری لائن میں لگاؤ، عالم کورس میں ڈالو، پڑھ لے گا، 8 سال 9 سال چاہیے عالم بننے کے لیے، تو بھی ایک مناسب عمر میں عالم تو بن جائے گا، عالم بنے گا۔ تو یہ تعلیم کی پلاننگ ہر لائن میں ہے، صرف دینی تعلیم والوں کو کوئی پلاننگ نہیں ہے، بغیر کسی پلاننگ کے حافظ بن رہا، کب تک بن رہا، کتنے دن میں بن رہا، کیا ایج ہے، ایج پلان کیا ہے، ایج پلان کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو تعلیم دینا، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا حافظ بننے کے لیے عمر کی شرط ہے؟ حافظ بننے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، کبھی بنو، زندگی بھر میں بنو، اپنے اختیار سے بنو، لیکن باپ کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی تنظیم، وہ اس کے حقوق میں سے وہ تنظیم نہیں کر رہا ہے نا، تو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے یہ گناہ بن رہا ہے،
یہ باپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا مناسب ہے اور کیا کرنا مناسب نہیں ہے، کیسے اس کی زندگی کو صحیح استعمال کیا جائے، کیونکہ تعلیم کی ایک ہی عمر ہے، بہت سے بہت 22 سال۔ اس کے بعد کیا پڑھے گا لکھے گا بھائی؟ اس کے بعد تو شرعاً اس کو فوراً نکاح کرنا چاہیے، شادی کرنا چاہیے، ازدواجی زندگی گزارنا چاہیے، لیکن نہیں، وہ پڑھائی کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں ہونے سے طرح طرح کے گناہوں میں ابتلا ہو رہا ہے۔ اب وہ سب ذمہ دار ماں باپ ہے۔ اللہ ماں باپ کو اور مدرسے کے ناظموں کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ آپ تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اگر اللہ چلا دے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کوئی مایوسی کی بات بھی نہیں ہے، کوئی محرومی کی بات بھی نہیں۔ بس کبھی اللہ تعالیٰ بڑے ہونے کے بعد توفیق دے دیتا ہے، آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ابا کی خواہش تھی بھائی کچھ کرو، اور اللہ مدد کرے تو پڑھ بھی لیتا ہے، شعور کے زمانے میں محنت کر کے حافظ بن جاتا ہے۔ سمجھے، بیٹا حافظ بن گیا تھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو لے کے گئے دلی اورنگ آباد سے، اور دلی جا کر کہا کہ ابا آپ کو مبارک، پوترا حافظ قرآن ہو گیا۔ تو شاہ جہاں نے کہا کہ میرے کیا، تیرے کو مبارک ہو، باپ کے لیے ہے سب فضیلتیں، وہ تجھے ملیں گی، تجھے مبارک۔ میرا بیٹا حافظ ہوتا تو میرے لیے تھی مبارکبادی، تیرا بیٹا حافظ ہے تجھے مبارک۔ اب یہ بات اتنی دل کو لگی حضرت کو، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو، واپس آئے خلد آباد، اور واپس آ کر روزانہ یاد کرنا شروع کیا قرآن مجید، روزانہ یاد کرنا شروع کیا۔ 1 مہینے میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا، روز 1 پارہ حفظ کرتے تھے۔ جا کے کہا کہ ابا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ ہے۔ تو ارے مذاق کرتا ہے کیا میرے سے؟ تو کہا نہیں، دیکھیے چاند رات آنے دیجیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ رمضان شروع ہوا، تراویح سنا دی۔ اور حضرت شیخ الہند کے بارے میں آتا ہے کہ سفر حج میں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، وہ پورا لمبا سفر کشتی، رمضان شروع ہو گیا، کشتی کا سفر، رمضان شروع ہو گیا، تو حضرت نے جو ہے روزانہ یاد کیا اور روزانہ تراویح سنا دی۔ تو ایسے ہمارے اکابر کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے بڑی عمر میں سمجھ آ جائے تو وہ شرف حاصل کر لے تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن پلان ایسا بنائیے کہ بچے کی عمر ضائع نہ ہو، اور وہ مناسب عمر میں یا تو گریجویٹ ہو جائے یا عالم دین ہو جائے، مناسب عمر میں اس کی پلاننگ کیجیے۔